حضور آپ کی جو گزر اوقات ہے، آپ کی ارننگ، آپ کا جو مالی معاملہ ہے، یہ بھی اسی سے وابستہ ہے؟ یعنی دعوت اسلامی ہی آپ کو پے کر رہی ہے، دے رہی ہے؟ نہیں، دعوت اسلامی سے تو میرا کوئی ایسا نہیں ہے ترکیب، بزنس تو میرا تھا ہی جی. اور پھر ایک وقت آیا کہ بزنس بھی اپنا میں نے وائنڈ اپ کیا اور میری انویسٹمنٹ ہے میرے کچھ دوستوں کے پاس، وہیں سے الحمدللہ میرے لیے آتا ہے اور میرا گزارا اللہ کی رحمت سے ہو جاتا ہے. دعوت اسلامی سے میں نہیں لیتا. امیل سنت کا یہ صدقہ ہے، فیضان امیل سنت کا، کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1 روپیہ بھی دعوت اسلامی کا آئے نہیں، دعوت اسلامی کی طرف اپنا جائے. دعوت اسلامی نے ویسے ہم پر کم احسان کیے ہیں یار. اللہ دیکھو کہاں سے اٹھا کر کیا کرے گا نا، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. تو یہ میرے جملہ اخراجات وغیرہ، میرے سفری اخراجات وغیرہ الحمدللہ یہ مطلب دعوت اسلامی سے نہیں ہوتے، متنی احتیاط یا چندے سے اس طرح کی کوئی صورت ہم نہیں بناتے. بعض اوقات سوال ایسا آ رہا ہوتا ہے جو چپتا ہوا سوال، جسے آپ بولیں دل آزار قسم کا سوال بھی ہوتا ہے. تو ایسے سوالات جب ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی اس سے تشویش یا خطرہ یا کھٹکا یا پریشانی کوئی نہیں ہوتی؟ دیکھیں، پریشانی تب ہو جب عطار ساتھ نہ ہو، جب پیر ساتھ ہو نا، اور پیر کا اعتماد ساتھ ہو، پیر کی محبت ساتھ ہو نا، تو پھر کھٹکا کیسا وہ ہے نا، گھبرائے وہی جس کا عطار نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو یہ ہوتا ہے. البتہ ظاہر بات ہے اگر کوئی جھوٹ پر مبنی، تہمت و غیبت پر مبنی یا بہتان پر مبنی، مطلب کہ اس طرح کے بے پر کی جس کو کہتے ہیں لانا، تو ایک فطری تقاضا، انسانی بشری تقاضا ہے کہ اس سے ایک قلبی اور ذہنی اذیت کا ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن انشاءاللہ اس پر اگر اللہ نے صبر دیا تو ثواب ملے گا. ویسے میں جس کا مرید ہوں نا، وہ میرا پیر ہے نا، وہ درگزر والا ہے. اللہ بہت بڑا دل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا سینہ عطا کیا ہے الحمدللہ. میں نے ان کی صحبت جو میں نے دیکھا ہے، اس کی صحبت کا صدقہ میں ضرور یاد کروں گا کہ میری دعا یہ ہے کہ رب کریم نہ مجھے عذاب دے، نہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عذاب دے. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، اللہ سب کو معاف فرمائے.